بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر سے ہوں گے۔ ہم کل شادی میں گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں ڈریسنگ پر پھیل چکا تھا۔ ڈریسنگ پر سامان پھیلا ہوا دیکھ کر میں نے سوچا کیوں نہ آج ڈریسنگ کی سیٹنگ ہی کر لی جائے۔ میری ڈریسنگ پر اکثر سامان میرا بیٹا بھی پھیلا دیتا ہے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے اور چیزوں میں گھستا رہتا ہے۔ کبھی موڈ ہوتا ہے تو سمیٹ بھی دیتا ہے، کبھی نہیں بھی سمیٹتا، پھر مجھے ہی سمیٹنا پڑتا ہے۔ شادی کے اوپر یاد آیا، آج بات کرتے ہیں ہم میرڈ لائف کے بارے میں۔ میرڈ لائف آسان نہیں ہوتی، میں سوچتی ہوں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ تر میرڈ لیڈی کی پریشانیوں کا سبب ان کے ہسبینڈ کا غلط رویہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے لیڈیز ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتی ہیں۔ ایک سلجھی ہوئی وائف کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے پیسے ہی ایکسپیکٹ نہیں کرتی، انہیں چاہیے ہوتا ہے ہسبینڈ سے محبت اور عزت، جو آج کل کے زیادہ تر ہسبینڈ نہیں دیتے۔ اور کہیں کہیں تو وائف ان چیزوں کو بھی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ان کا ہسبینڈ انہیں پریشان نہ کرے۔ اکثر گھروں میں مرد بے وجہ ہی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ مرد ناکارہ ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے اور وائف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اپنی وائف سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی کنفیوز رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایک کامیاب مرد عورت کو پریشان نہیں کرتا۔ باہر کا سارا نظام انہوں نے سنبھالا ہوتا ہے اور گھر کا نظام عورت نے سنبھالا ہوتا ہے، یہی ایک کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ مگر جب نظام تتر بتر ہو تو گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور بدسکونیاں بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ہر جگہ مرد بھی غلط نہیں ہوتا، کہیں کہیں لیڈیز بھی ہوتی ہیں۔ لیڈیز جہاں صحیح ہوتی ہیں وہاں مرد غلط مل جاتے ہیں، اور جہاں مرد صحیح ہوتے ہیں وہاں لیڈیز غلط ہوتی ہیں۔ اپوزٹ ملاپ شاید قدرت کا ہی نظام ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہاں پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ غصے میں وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اپنے اچھے خاصے رشتے کو وہ کس لیول پر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں محبت کی بجائے اپنے حصے میں وہ کچھ اور ہی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے حصے میں وہ اتنی نفرت بھر لیتے ہیں کہ یہ خوبصورت رشتہ ایک نفرت کے رشتے میں بدل جاتا ہے، اور یہ نفرت گھروں میں بدسکونیاں اور لڑائیاں پیدا کرتی ہے۔ ریلیٹیو میں ایک ایسی بھی لڑکی ہے جس کی ابھی کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی، سلجھی ہوئی سی اور کم کو لڑکی ہے، عبادت گزار بھی ہے ماشاء اللہ سے، مگر اس کے ہسبینڈ کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی احقامانہ ہے۔ وہ اکثر اسے پریشان کرتا رہتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، مگر وہ کچھ کہتی نہیں، خاموش رہتی ہے۔ خاموشی نے اس کے دل میں ایک نفرت سی پیدا کر دی ہے۔ وہ نفرت بھی ایسی کہ وہ کہتی ہے کہ ویسے تو عام دنوں میں اسے اوپر سے دیکھو تو ہسبینڈ کے ساتھ ایسا لگے گا کہ وہ ہنستی بولتی بھی رہتی ہے، مگر اس کے دل میں کچھ ایسی نفرت ہے کہ وہ کہتی ہے جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کے لیے مجھ سے کوئی بھی دعا نہیں ہو پاتی، جبکہ میرے ہسبینڈ مجھ سے کہتے ہیں میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا، تم نماز پڑھتی ہو، مگر میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کا نام نکل ہی نہیں پاتا۔ جو رشتے مجھے محبت دے چکے ہیں یا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے بھائی بہن ماں باپ، ان کے لیے ہی میرے منہ سے دعا نکلتی ہے۔ تو پلیز پلیز میں کہتی ہوں کہ اس خوبصورت رشتے کو خوبصورت ہی بنا رہنے دیں۔ جو مرد اپنی بیویوں کو بے وجہ پریشان کرتے ہیں، بے وجہ پریشان کرنا چھوڑ دیں، اور اگر وہ اپنی وائف کو بے وجہ پریشان کرنا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں گے ان کی لائف میں کتنا خود بھی سکون ہو جائے گا۔ وہ خود بھی بس سکون رہتے ہیں اور وائفیں بھی بس سکون رہتی ہیں، گھروں کا نظام بھی تتر بتر رہتا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں ان کے گھر کا نظام اچھا ہو جائے، خود بھی سکون سے رہیں، وائف بھی سکون سے رہے،
تو اپنے غصیلے رویے کو اور اپنے بد مزاج رویے کو صحیح کریں۔ اسی کے بلاگ کو ختم کرتی ہوں۔ میرے آگے کے بلاگ دیکھتے رہیں، اور اگر میرے بلاگ پسند آ رہے ہوں تو مجھے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔